تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جب بھی وائلنس اگینسٹ ویمن کی بات ہوتی ہے، تشدد کی بات ہوتی ہے اور جینڈر بیس وائلنس کی بات ہوتی ہے، تو بچپن سے ہم نے ایک بات سنی ہوگی، سب سے پہلے بات کی جاتی ہے اویئرنیس اور آگاہی مہم کا آغاز ہونا چاہیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. سو آئی بلیو کہ اگر معاشرہ، اور سب سے امپورٹنٹ رول ہے اسٹوڈنٹس کا، بیکاز آپ فیوچر پیرنٹس بھی ہیں، فیوچر کے اندر آپ نے جابس کرنی ہے، اپنے بزنسز سنبھالنے ہیں. تو جب آپ سینسٹائز ہو گئے، اور اسی طرح ہم اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن دیتے جائیں اور ان کی باقاعدہ تربیت کا حصہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہم کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں. وہ معاشرے جہاں پہ جینڈر سینسٹائزیشن زیادہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں وہ اپنی فیوچر جنریشن کو اس کے بارے میں نہ صرف سینسٹائز کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ اس کو وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ سارے جینڈرز کے اگینسٹ وائلنس کے اوپر وہاں پہ جو قوانین ہیں ان کی ایگزیکیوشن ایز اٹ از ہے. پاکستان جیسے بیشتر ممالک کے اندر قوانین تو ہیں، لیکن چونکہ ان کے اوپر ایگزیکیوشن اس طرح سے نہیں ہے. اس سے بھی زیادہ جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ رپورٹنگ سسٹم ابھی اس طرح سے انکریجنگ نہیں ہے، اور وہ معاشرے کے بیہیویئر کی وجہ سے اس کو پذیرائی نہیں مل رہی. کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وکٹم بلیمنگ اتنی عروج پہ پہنچ جاتی ہے کہ جن کے ساتھ ہوا ہو یا بعد میں کوئی مس ہینڈلنگ یا بیڈ انسیڈنٹ ہو، تو وہ جرت نہیں کر پاتے وہ سب فیس کرنے کی، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں رپورٹنگ ابھی بالکل بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. جتنے کیسز ہیں اتنے رپورٹ ہرگز نہیں ہو رہے. لیکن اگر ہم پریویس ایئرز کا ڈیٹا دیکھیں جو میں ابھی آپ سے شیئر کروں گی، تو وہ اس لیے تھوڑا سا ہلکا سا انکریجنگ ہے کہ اس میں نمبر آف رپورٹس جو ہے وہ تھوڑا بڑھ رہا ہے. سو اس میں انشاءاللہ ان فیڈرل ویئر فیوچر گورنمنٹ اور پنجاب کے اندر آلریڈی اور کے پی میں ہماری حکومتیں ہیں، ہمیں سب سے پہلے جو قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ میڈیا لاز اس طرح کے بنانے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا وکٹم ہے اس کی آئیڈینٹی کو سیکرٹ رکھنا، اور سارے اس طرح کے جو سینسٹیو میٹرز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس کو یا ایشو کو ہائی لائٹ کرنا. بٹ پرسنلی میں تھوڑا سا اگینسٹ ہوں اس طرح کے کیسز کے اوپر، جب ڈراماٹائزیشن اور اس کے اوپر کرائم سینز اور اس طرح سے اس کو فلم اس کے اوپر بنا کے جب پیش کیا جاتا ہے، تو وہ بھی کوئی اتنا خوشائن نہیں ہے کہ آپ کا معاشرہ جس میں آپ کے میسج جو ہیں وہ مطلب ان پڑھ ہیں، تو اس سے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ معاشرے میں کرائم کرنا، ہراس کرنا، اس کے لیے آپ نے فری سروس، فری ٹیوشن، فری ایجوکیشن دے دی. سو آئی بلیو کہ ہمیں جو کلپریٹ ہے اس کے انجام کو زیادہ دکھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ وکٹم کو زیادہ جس طرح سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ایشو کو ہائی لائٹ کیا جانا ضرور چاہیے اینڈ دین لوگوں کو انجام دکھایا جائے. لیکن چونکہ جہاں کیسز رپورٹ بھی ہو جاتے ہیں وہاں پہ کنوکشن اس طرح سے نہیں ہے، تو وہ بھی لوگوں کے لیے کوئی خوشائند نہیں ہے. اس کی وجہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا عدالتی نظام ہے، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں ایسے ہی 3rd نمبر پہ اب نہیں آیا عدلیہ کے نظام کی وجہ سے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ تقریباً 139 کے اوپر ہمارا رینکنگ میں ہم کھڑے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو نظام ہے ان کو امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کے اندر اسپیشلی بچیوں کے اندر اویئرنیس بھی دینی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہماری میل یوتھ ہے ان کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے کہ انہوں نے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک ترقی پسند معاشرے کا حصہ بنے، تو ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو ہمیں سپیس دینی ہوگی. ہمیں انہیں وہ ورکنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہوگا جس کے اندر وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں. آپ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو
बच्चियों की ऑन मेरिट जो एडमिशन्स हैं वहाँ हर जगह तादाद ज़्यादा है। ऐसी क्या वजह है कि वो वर्क फोर्स में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे? हम बात करते हैं इकोनॉमी को ठीक करने की, गुर्बत को ठीक करने की, जीडीपी की, हम कंपैरेटिव स्टडीज भी हम मतलब बांग्लादेश का बड़ी मिसाल देते हैं, हमसे बहुत जल्दी आगे निकल गया। बांग्लादेश के अंदर आप देखें कि नंबर्स क्या हैं, रेशियोज क्या हैं खवातीन जो काम करती हैं। इंडिया में हमारे से वर्क फोर्स जो खवातीन जो काम करती हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। हम अपनी प्रोफेशनल्स क्वालिफाइड बच्चियों को घरों में बिठा देते हैं बिकॉज हमारे यहाँ अभी हमने इन्वायरमेंट बच्चियों को ऐसा नहीं दिया जिसमें वो जाके वर्क प्लेस के ऊपर अपने मुल्क की मईशत के अंदर, अपनी फैमिली की जो मईशत के अंदर है वो एक प्रॉपर जिम्मेदार शहरी के तौर पर रोल अदा कर सके। उसके लिए मैंने एक हमारी मीटिंग थी हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ, तो उसमें हमने ये रिकमेंडेशंस दी हैं कि जो हमारी प्रोफेशनल्स वाली जो सीट्स हैं जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या इससे इस तरह की, वो जो बच्चियां मेरिट के ऊपर जब वो डिग्री लेती हैं तो रियासत बाउंड करे कि वो हर सूरत सर्टन कुछ एक हम टाइम पीरियड डिसाइड कर लें, लेजिस्लेशन करें कि उन्हें हर सूरत जॉब करनी है, कंट्रीब्यूट करना है। मतलब हमारे मुआशरे के अंदर अभी तक भी मैंने देखा है, और ये मैं पढ़े लिखी लीड क्लास की बात कर रही हूँ, अपर मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, कि उन्हें रिश्तों में बहू चाहिए डॉक्टर, इंजीनियर, और फिर वो फैशन में ये भी बता रही होती है कि जी हम इससे काम जॉब नहीं करा रहे, किचन में काम उनसे किचन का चाहिए। तो फिर आप होम इकोनॉमिक्स की पढ़ी हुई है, एक अच्छे उसको शेफ के कोर्सेज कराई हुई बच्ची या जो इंटीरियर डिजाइनर है उसको लेके आए ना, आप अपने मुल्क के अंदर एक सीट, एक काबिल कंट्रीब्यूशन जिसकी मुआशरे के अंदर हो सकती है, क्यों आप उसको इस तरह से करें? तो मुआशरे के अंदर ये जो नीड बेस्ड एलिमेंट है, बेचारा एलिमेंट है, या हमें तो जरूरत नहीं है जो शो ऑफ एलिमेंट है, इसको हमें डिस्करेज करना होगा। और अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी डिपार्टमेंट के अंदर 60% नंबर आपकी बच्चियों का है और आप वो रेशो निकालो वर्क प्लेस या जो प्रोफेशनल्स खवातीन इदारों के अंदर काम करने वाली है, कोई कंपैरिजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम पढ़ी लिखी बच्चियों को माशाल्लाह से उनका टाइम और जिंदगी जाया करने के अंदर माशाल्लाह गामजन है तेजी से, उसमें भी हम तरक्कियां कर रहे हैं। बड़े कुछ केसेस ऐसे, जैसे वो सारे आपको पता है कि ये जो जितनी भी रिपोर्ट्स आती है, जैसे मैं स्टार्ट करूंगी कि खवातीन के अंदर जो तशद्दुद हुआ उसके जो कुल केसेस दर्ज किए गए वो थे 63,367, और इसका मतलब यह है कि हर साल तकरीबन 21,000 से जायद खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और 2019 से 2021 तक जो घरेलू तशद्दुद के नतीजे में खवातीन हलाक हुई वो भी आज के जमाने में तकरीबन 4,000 है, 3987। जिनसी तशद्दुद जिन पे हुआ उसके जो कुल केसेस दर्ज हुए वो 5,171। उसके बाद जो गैरत के नाम पे औरतों को कत्ल किया गया 1,025, और 103 खवातीन तेजाब गर्दी का निशाना बनी। ये मैं फिगर्स सामने रख के मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और रेप के जो कुल केसेस थे वो 10,517 और गैंग रेप के 643 मुकदमा दर्ज हुए। और इसके अलावा जो खवातीन जो साइकोलॉजिकल और जो वैसे घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, और जो हमारे कल्चर के अंदर तरबियत ये की जाती है कि अच्छी औरत का टैग उसको लगता है जो जूते अच्छे खाती है, अच्छे से जूते खाए और फिर वो बताए कि वो तो इतनी अच्छी उसकी तरबियत हुई है कि उसने तो ये बात नहीं करनी वरना उसके ऊपर तो बुरी औरत का टैग लग जाएगा। हमें इन रवैयों को डिस्करेज करना है। ये डेटा तो कुछ भी नहीं है जो मैंने अभी कुछ फिगर्स आपके साथ बोले हैं। हमारा मजहब भी हमें बराबरी की सजा देता है, और ये कहीं नहीं लिखा हुआ मजहब के अंदर भी कि तशद्दुद का जो लाइसेंस है वो निकाह नामे के साथ मिल गया है मर्द को।
یہ ٹھیک ہے کہ ہماری اسلامک دار ہے یا ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا جو بیسک یونٹ ہمارا گھر ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے معاشرے کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ خواتین کے اندر ٹالرنس لیول ان کا زیادہ بہتر ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں ڈائیورس ریشو کم ہے، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ تو کہ جو بچیاں جن کو اویئرنیس آئے، ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہم یا تو مار پیٹ ایکسٹریم ہے یا پھر ڈیورس، ہم بیلنس معاشرہ کیوں نہیں تشکیل دیتے کہ جس میں مردوں کی تربیت تو ایک عورت ہی کرتی ہے اور پھر معاشرے کے وہ پازیٹیو مرد ان رویوں کو بڑھائیں، اور یہ ہمیں یونیورسٹی لیول سے نہیں شروع کرنا چاہیے، ہمیں اسکول سے شروع کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی جو کلاس فیلوز بچیاں ہوں ان کے ساتھ ہاؤ ٹو ٹریٹ ود دیم یہ سکھانا، اور اس سے بھی پہلے گھر کے اندر جب بیٹے بیٹی کی تفریق ہوتی ہے یہ کام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اینڈ پہ جا کے سیدھا جب اپنی بیٹی کے پہ بنتی ہے تو پھر ہم مردوں کی بلیمنگ شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کلیکٹیو رول جب تک سوسائٹی کا نہیں ہوگا، یہ خالی مائیں نہیں کر سکتی، خالی اگر مرد آپ سینسٹائز کر لو اس سے نہیں ہو سکتا، یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے پورے معاشرے کی، اور اس میں سب سے اہم رول ریاست کا ہے۔ جن معاشروں میں جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہے وہاں پہ یہ دیکھیں یہ فگرز خود ہی ڈاؤن ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بڑی بدقسمتی سے کہ ایک قانون بنا جس میں پھر ہمیں تضحیک کا نشانہ بنایا گیا کہ جی دیکھیں اب عورتیں مردوں کو کڑے پہنائیں گی، کسی نے یہ بات نہیں کی، پڑھے لکھے مردوں نے بھی۔ میں جن سرکلز میں بیٹھتی تھی ایک دن تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ سارے مذاق کر رہے تھے آپس میں، اور ہم ساری ان کی بیگمات بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو دوست آپس میں مذاق کیا کر رہے تھے کہ جی تھانوں تے کڑا نہیں پیا، تھوڑی بیگم نے تو نہیں، مطلب ہم یہ رویہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا کہ ہم مارے پیٹیں کیوں، کڑا پہننے کی نوبت کیوں آئے۔ اس میں بحث یہ چل رہی تھی کہ اچھا اب آپ لوگ ہمیں کڑے پہنائیں گی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ کڑا، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو تشدد کرتا ہو، بائی دا وے میں رویوں کی بات کر رہی ہوں، لیکن اس چیز کا مائنڈ انہوں نے بھی کیا، ان میں سے کوئی نہیں تھا جو اپنی بیویوں کو ابیوز کرتا ہو، ایون سارے اپ رائٹ پڑھی لکھی سب کی خواتین تقریباً ورکنگ تھی یا امپاورڈ تھی، لیکن زیر بحث موضوع یہ تھا، مذاق بنایا جا رہا تھا۔ تو مجھے اس سے سمجھ آئی کہ ابھی ہمارے معاشرے کو میچور ہونے میں بہت ٹائم لگے گا، بجائے اس کے کہ ہم اس بحث کو اس طرح سے بھی کر سکتے تھے، لیکن سب نے اس کے اوپر جو ٹیلی ویژن کے اوپر جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی میں نے ہمیشہ دیکھی ہے ازلوں سے چل رہی ہے، کہ وہاں پہ بھی زیر بحث یہ تھا کہ اب جو بچہ کچا نظام ہے، ایک عورت ہے وہ کڑا پہنائے گی، وہ میاں اس کو طلاق دے دے گا، پھر اس کے بچوں کا یہ اور اتنا ڈسکریج کیا جا رہا تھا اچھی خاصی خواتین کو بھی، یہ کسی نے ڈسکس نہیں کیا کہ یہ نوبت کیوں آئے، وہ ہاتھ ہی نہ اٹھائے۔ چلے فضلو سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جاہل آدمی ہے، اس نے تو جو کچھ اس قانون کی دھجیاں اڑائی سو اڑائی، لیکن جو ہمارے پڑھا لکھا طبقہ تھا اس نے بھی اس کو مذاق کی نظر کیا۔ خواتین رائٹس کو پاکستان کے معاشرے کے اندر، میں ٹوٹیلٹی میں تو بات نہیں کر رہی ہوں لیکن میجورٹی میں سیریسنس دی نہیں جاتی۔ سو میرا یہ ماننا ہے، میرا آخری میسج ہے خواتین کو کہ سیلف ریسپیکٹ وہ واحد آپ کا بنیادی حق ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کو ایکسرسائز کرنا شروع کریں، اور سیلف ریسپیکٹ کو ایکسرسائز کرنے سے آپ بری عورت نہیں بنیں گی، میک شور۔ اور جتنی ایگو مرد کی ہے